الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج 13 جنوری بروز جمعرات ہم بات کریں گے 3 اہم ایشوز کے حوالے سے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن احسن بھون کی طرف سے جو پٹیشن دائر کی جا رہی ہے اور اس پر اب سینئر وکلاء بھی کھل کر سامنے آ گئے ہیں۔ اعتزاز احسن صاحب نے اس کی مذمت کی ہے کہ سپریم کورٹ بار کو، جو کہ ایک ادارہ ہے، اس کو کسی انڈیویجول کے لیے استعمال ہونا، اور انہوں نے لفظ استعمال کیا ہے کہ یہ پروکسی وکیل کے طور پر پیش ہوں گے۔ مقدمہ کیس نواز شریف کا اور پیش سپریم کورٹ بار ہوگی۔ اس پر سینئر وکلاء مذمت کر رہے ہیں، بڑی اہم، اور یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے وکلاء کی مذمت کے بعد ابھی تک سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے یہ دائر نہیں کی۔ بڑی اہم تفصیلات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ وفاقی حکومت بھی اب کھل کر سامنے آ گئی اور وفاقی حکومت نے مخالفت کر دی ہے سپریم کورٹ بار کی اس پٹیشن کی، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اٹارنی جنرل صاحب نے نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے اہم آج ایک پریس ریلیز جاری کی ہے اور قوم کو کچھ چیزیں بتائی ہیں، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے ہم بات کر لیتے ہیں جو معاملہ ہے، اور پہلے میں آپ کو بتا دوں اٹارنی جنرل صاحب کی طرف سے جو کہا گیا ہے۔ اٹارنی جنرل صاحب جو کہ ایک لائق آدمی ہیں اور ایک کمپیٹنٹ وکیل بھی ہیں اور ایک پروفیشنل آدمی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اٹارنی جنرل آف پاکستان نے آج کہا ہے کہ شہباز شریف نے نواز شریف کے جانے کے لیے ایک حلف نامہ جمع کروایا تھا۔ نواز شریف اب واپس نہیں آ رہے اور یہ حلف نامے کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے جو کہ توہین عدالت کے زمرے میں آتی ہے۔ اگر کوئی عام شخص ہوتا تو اس کو اب تک توہین عدالت کی سزا مل چکی ہوتی اور عدالت نے اس کو سزا دے چکی ہوتی، اور انہوں نے کہا کہ دکھ کی بات یہ ہے کہ یہ لاہور ہائی کورٹ نے خود اس معاملے کو دیکھنا تھا، لیکن انفارچونیٹلی لاہور ہائی کورٹ نے خود اس معاملے کو نہ دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف کو 4 ہفتوں کے لیے بیرون ملک جانے کی اجازت دی گئی اور اب 2 سال ہونے والے ہیں۔ حکومت کے مطابق نواز شریف کی حالت ان کی بیماری سے مماثلت نہیں رکھتی۔ حکومت نے کہا کہ نواز شریف کی میڈیکل رپورٹس بھی ہمیں مہیا نہیں کی گئیں۔ خالد جاوید خان صاحب نے کہا کہ نواز شریف کی پچھلی میڈیکل رپورٹس کا صحت کے ماہرین جائزہ لے رہے ہیں، لیکن میرے پاس ایسے شواہد نہیں کہ کہہ سکوں کہ نواز شریف کی جو میڈیکل رپورٹس ہیں وہ ٹھیک ہیں یا غلط ہیں، کیونکہ یہ معاملہ میڈیکل جو اتھارٹیز ہیں انہوں نے دیکھنا ہے۔ نواز شریف کی لندن میں سوشل اور فزیکل سرگرمیاں جاری ہیں۔ ان کی بیماری سے متعلق ایک آزادانہ کمیٹی ہم نے بنائی ہے جو اس معاملے کو دیکھے گی، اور اس کمیٹی کی روشنی میں ہم اس معاملے کو لے کر جائیں گے سپریم کورٹ لاہور ہائی کورٹ میں۔ انہوں نے کہا اٹارنی جنرل آف پاکستان نے کہ نواز شریف کے بھائی اور بیٹی کے بیانات کو بھی سامنے رکھا جائے۔ شہباز شریف نے نواز شریف کے جانے کے لیے حلف نامہ جمع کروایا۔ نواز شریف اب واپس نہیں آ رہے، یہ حلف نامے کی خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس معاملے پر جو کچھ مریم نواز نے کہا اور جو کچھ شہباز شریف نے کہا اس کو بھی مد نظر رکھنا ہوگا۔ اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ 1999 میں بھی نواز شریف اس طرح ہی چلے گئے تھے، اس بار نواز شریف کی صحت سے متعلق ماحول بنایا گیا۔ نواز شریف اور شہباز شریف دونوں نے حلف نامے کی خلاف ورزی کی۔ نواز شریف کے قریبی دوستوں کے مطابق وہ پاکستان آنے کے لیے ٹھیک ہیں۔ ہائی کورٹ کے ذریعے نواز شریف کی میڈیکل رپورٹ تک رسائی مل سکتی ہے۔ عدالت سے نواز شریف کی دوبارہ فزیکل میڈیکل رپورٹ بھی ہم مانگ سکتے ہیں، اور ہمارے پاس کئی آپشنز ہیں، اور اب ہم اس معاملے کو پروفیشنلی طریقے سے لے کر چلیں گے۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ نواز شریف اگر سفر کرنے کے قابل ہیں تو پاکستان نہ آنے کی وجہ کیا ہے۔ اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ میڈیکل رپورٹ کے جعلی ہونے سے متعلق ثبوتوں سے ہی معلوم ہوگا، عدالت کے حکم پر یہ تحقیقات آگے بڑھ سکتی ہیں۔ میڈیکل رپورٹ جعلی تھی یا اصلی، نواز شریف کی میڈیکل رپورٹ سے متعلق ماہرین ہی اس پر اپنی رائے دے سکتے ہیں، لیکن ایک بات حقیقت ہے کہ ہم اب اس معاملے سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ قانونی پہلوؤں کو ہم دیکھ رہے ہیں، جو فارمیلٹیز ہیں وہ ہم پوری کر رہے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ جب ہم لاہور ہائی کورٹ میں یہ درخواست لے کر جائیں تو ہم پورے طرح تیار ہو کر جائیں لاہور ہائی کورٹ کے ہر سوال کے جواب دینے کی، اور تاکہ اس دفعہ شریف خاندان کو کوئی راستہ نہ ملے، ان کو کوئی موقع نہ مل سکے، اور ہم اپنے کام کو اچھے طریقے سے آگے لے کر چلیں، اور ہم قوم کی امنگوں پر اور قوم کی امیدوں پر پورا اتریں، اور ریاست اپنی ذمہ داری پوری نبھائے، اور ریاست اس ملک کے مجرموں کو کٹہرے میں اور جیل میں واپس لے کر آئے۔ یہ کہنا تھا اٹارنی جنرل آف پاکستان کا۔ دوسری طرف جو معاملہ ہے، اب احسن بھون صاحب اس معاملے پر کھل کر سامنے آ گئے ہیں، اور احسن بھون صاحب نے کہا ہے جو پٹیشن دائر کی جا رہی ہے، احسن بھون صاحب نے کہا ہے کہ وہ پٹیشن ہم نے تیار کر لی ہے اور وہ پٹیشن ہم لاہور سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر کرنے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس پٹیشن میں صرف نواز شریف کی نااہلی کا معاملہ نہیں ہے، ہم تو سو موٹو نوٹس میں جو اختیارات ہیں
ان کو بھی ہم نے چیلنج کیا اور ہم نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ اپیل کا حق بھی ہونا چاہیے۔ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے کسی فیصلے 184(3) کے تحت جب ڈائریکٹ کوئی پٹیشن جاتی ہے سپریم کورٹ میں تو اس کے بعد صرف ریویو ہے، اور ریویو میں اسکوپ بہت کم ہوتا ہے، اس وجہ سے اپیل کا حق بھی ہونا چاہیے۔ ہم اپیل کا حق بھی مانگنے جا رہے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو 184(3) کا غیر ضروری استعمال ہے اس کو بھی روکنا چاہیے۔ اس وجہ سے صرف یہ کہنا کہ ہم نواز شریف کی نااہلی کے حوالے سے جا رہے ہیں، ہم کسی انڈیویجول کی نااہلی کے حوالے سے نہیں جا رہے، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ 62(1)(f) کے تحت جو نااہلی کا ایک انٹرپریٹیشن کرتے ہوئے ایک فیصلہ سنایا ہے وہ غیر قانونی ہے۔ کسی بھی شخص کو ہمیشہ کے لیے نااہل قرار نہیں دیا جا سکتا، اور میکسیمم 5 سال کے لیے ہی نااہل قرار دیا جا سکتا ہے۔ حکومت پاکستان اس معاملے پر اب کھل کر سامنے آ گئی ہے، اور وفاقی وزیر قانون فروغ نسیم صاحب نے اس معاملے پر ایک پریس کانفرنس کی ہے، اور فروغ نسیم صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جس طریقے سے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اس معاملے کو دیکھ رہی ہے، اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے جس طریقے سے اس معاملے کو اٹھایا ہے، ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ بار ایک معزز ادارہ ہے، وہ معزز ادارہ ہے جو وکلاء کا ایک نمائندہ ادارہ ہے، اور حکومت وکلاء کے ادارے کی عزت کرتی ہے، اس کو آنر دیتی ہے، اور حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اتنے عظیم ادارے کو، فروغ نسیم صاحب کے الفاظ ہیں کہ اس عظیم ادارے کو اگر کوئی اپنے سیاسی مفادات کے لیے استعمال کرے گا یا یہ ادارہ ناسمجھی میں استعمال ہو جائے گا تو یہ وکلاء کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ اور فروغ نسیم صاحب نے کہا میں بطور وکیل، بطور لیڈر آف بار کونسلز اینڈ بار ایسوسیشنز، کیونکہ پاکستان بار کے ممبر بھی رہ چکے ہیں اور بھی بڑے عہدوں پر، بار کے عہدوں پر فروغ نسیم صاحب رہ چکے ہیں، تو فروغ نسیم صاحب نے کہا کہ یہ بڑا ظلم ہوگا بار کے ساتھ کہ اس کو نواز شریف جیسے، ان کے الفاظ تھے کہ کیا ہی یہ ایک وہ شخص جس نے پاکستان کو لوٹا ہے، پاکستان کا پیسہ چرایا ہے، کیا اب سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اس شخص کے لیے جائے گی اور کہے گی کہ یہ 62(1)(f) ہے اس کو ختم کر دیا جائے، اس میں جو نااہلی ہے وہ تاحیات ختم کر دی جائے۔ ایک بندہ جھوٹا ہے، کوئی فراڈ کرتا ہے، کوئی جال سازی کرتا ہے، کوئی کرپشن کرتا ہے، کوئی غنڈہ گردی کرتا ہے، کوئی قتل کرتا ہے، کچھ بھی ہو جس کے بارے میں عدالتیں یہ کہیں کہ وہ صادق اور امین نہیں ہے، جس کے بارے میں عدالتیں یہ کہہ دیں کہ وہ صادق اور امین نہیں ہے، پھر وہ شخص کیسے دوبارہ بڑے عہدے پر آ سکتا ہے؟ وہ کیسے ریپریزنٹ کر سکتا ہے اپنے حلقہ کو یا اپنے ملک کو یا اپنی پارٹی کو؟ انہوں نے کہا کہ یہ ایک بڑا مضحکہ خیز ہوگا یہ معاملہ اگر اس معاملے کو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے دائر کر دیا۔ اب اس پر جو اعتزاز احسن صاحب سینئر قانون دان ہیں، اس کے علاوہ بھی لاہور ہائی کورٹ میں جب 8 سے 10 سینئر وکلاء کے ساتھ جو لاہور ہائی کورٹ میں جو کانسٹیٹیوشنل پریکٹس کرتے ہیں، جب میری ان کے ساتھ بات ہوئی اور میں نے ان کے ساتھ ڈسکس کیا اور میں نے ان سے سوال پوچھا بطور قانون کے طالب علم کے کہ مجھے گائیڈ کیا جائے یا مجھے یہ جو آنریبل عدالتوں کا جو نظام ہے اور پھر اب جو سپریم کورٹ بار کرنے جا رہی ہے، تو میں نے گزارش کی کہ مجھے بتایا جائے کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ تو 8 سے 10 سینئر وکلاء سے میں نے بذات خود یہ بات پوچھی اور سب نے کہا کہ سپریم کورٹ بار ایک بڑا بلنڈر کرنے جا رہی ہے اور یہ وہ کام کرنے جا رہی ہے جو سپریم کورٹ کا جو تشخص ہے اس کو مٹا دے گا، کیونکہ یہ ایک کرپٹ سیاستدان کے حق میں اگر بطور ادارہ کوئی پٹیشن فائل کریں گے، اگر احسن بھون صاحب کو بہت زیادہ اس حوالے سے کوئی بھاری فیس مل چکی ہے یا وہ اس معاملے کو سمجھتے ہیں کہ وہ قوم کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، تو وہ انڈیویجول اپنے نام سے کریں، سپریم کورٹ بار کے نام سے یہ پٹیشن نہیں ہونی چاہیے، یہ تو وکلاء کہہ چکے ہیں۔ وہیں پہ اعتزاز احسن صاحب سے جب یہ سوال پوچھا گیا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ سپریم کورٹ بار خود ہی صرف اور صرف رول آف لاء کے لیے، صرف اور صرف جسٹس کے لیے یہ کہہ رہی ہے، تو انہوں نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ اس کے پیچھے کوئی اور ہے اور وہ نواز شریف ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ پراکسی وکیل ہیں، پراکسی کونسل کے طور پر پیش ہوں گے، اصل مقدمہ نواز شریف کا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ سپریم کورٹ بار جو ایک معزز ادارہ ہے وہ استعمال ہو رہا ہے مافیا کے ہاتھوں، اور اس ادارے کا نام لے کر نواز شریف کے حوالے سے اگر کوئی جائے گا، کیونکہ یہ انڈیویجول کا حق ہے، اگر آپ ایک شخص کے لیے ایک ادارے کو جھونک دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نہ اس ادارے کے خیر خواہ ہیں نہ ہی آپ ان لوگوں کے خیر خواہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے اور جس طریقے سے سارے معاملے پر یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے، میں اس کی مذمت کرتا ہوں۔
اعتزاز احسن صاحب نے کہا کہ میں ان وکلاء میں سے ہوں جو یہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کو تاحیات نااہل کرنے کا جو فیصلہ ہے اس پر مجھے بھی اختلاف ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ تاحیات نااہلی نہیں ہونی چاہیے، لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ سپریم کورٹ بار ایک ادارے کے طور پر اس معاملے کو چیلنج کرے۔ اگر اس میں کوئی اگریوڈ ہے تو وہ نواز شریف ہے، اگر کوئی اگریوڈ ہے تو وہ جہانگیر ترین ہے، وہ خود دائر کریں درخواستیں، وہ خود پٹیشن دائر کریں، وہ خود اس میں عدالتوں میں آئیں، نہ کہ سپریم کورٹ بار آئے۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ بار کی طرف سے جب یہ سوال پوچھا گیا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ سپریم کورٹ از خود یہ سارا کچھ کہہ رہی ہے، سپریم کورٹ بار اپنی طرف سے یہ سارا معاملہ دیکھ رہی ہے، تو انہوں نے کہا نہیں، یہ غلط ہوگا۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ سپریم کورٹ بار خود یہ کہہ رہی ہے، انہوں نے کہا سپریم کورٹ بار یہ خود نہیں کہہ رہی بلکہ یہ کروایا جا رہا ہے۔ کون کروا رہا ہے؟ انہوں نے کہا یہ شریف خاندان کہہ رہا ہے۔ یہ پہلے بھی اداروں کو بھی استعمال کرتے آئے ہیں، بار کونسلز اور بار ایسوسیشنز کو بھی استعمال کرتے آئے ہیں، اب دوبارہ یہ کسی اور کے کندھے پر رکھ کر یہ بندوق چلانا چاہتے ہیں، اور ہمیشہ کی طرح یہ اب ایک اور ادارے کو استعمال کر رہے ہیں، اور اس میں جو استعمال ہو رہے ہیں وہ ان باتوں کو جانتے ہیں، اور وہ اپنی فیس لے چکے ہیں، اپنے معاملات طے کر چکے ہیں، اور اس کے بعد ہی وہ یہ درخواست دائر کرنے جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا بلنڈر ہوگا۔ اعتزاز احسن صاحب نے کہا احسن بھون صاحب ایسا نہ کریں، آپ سپریم کورٹ بار کو نہ استعمال کریں، سپریم کورٹ بار کا نام لے کر آپ نواز شریف کو بچانے نہ جائیں، یہ بار کے لیے اور بار کی عزت پر حرف آئے گا، اور بار ایک اتنی بڑی بار ہے سپریم کورٹ بار، اور اگر اس کے صدر بار کو اس معاملے میں جھونک دیں گے تو یہ ایک بہت بڑا بلنڈر ہوگا، اور شاید وکلاء کبھی اس کو معاف نہ کریں۔ یہ کہنا تھا اعتزاز احسن صاحب کا۔ تو اب حکومت نے بھی، اٹارنی جنرل آف پاکستان بھی اس کو مسترد کر چکے ہیں، حکومت نے بھی مخالفت کی ہے، اور اب اعتزاز احسن صاحب جو کہ سابق صدر بھی ہیں، انہوں نے بھی اس بات کو مسترد کیا اور مذمت کی ہے، اور کئی سینئر وکلاء نے اس کی مذمت کی ہے کہ سپریم کورٹ بار کا یہ جو اقدام ہے یہ بہت بڑا بلنڈر ثابت ہوگا بار کے لیے اور وکلاء کے لیے، اور جو وکلاء کے ادارے ہیں، نمائندہ ادارے، اور یہ ایک تاثر آئے گا کہ یہ صرف نواز شریف کو بچانے کے لیے یہ سٹیپ لیا گیا ہے، تو اس سے پیچھے ہٹنا چاہیے اور اس معاملے سے دور رہنا چاہیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ بڑا پریشر ہے وکلاء کا سپریم کورٹ بار پر، اور اسی وجہ سے سپریم کورٹ بار ابھی اس معاملے کو دائر نہیں کر رہا۔ لیکن دوسری طرف سے آپ جانتے ہیں کہ جو معاملہ ہے، شریف خاندان ہمیشہ بھاری فیس دینے والے لوگ ہیں، وہ بھی اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں، تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔